نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہر لحاظ سے گائیڈ کیا ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس کو کیا کرنا ہے، کس کے متعلق حکم شرع کیا ہے، تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کی روشنی میں ہر مسئلے کا حل دیا ہوا ہے۔ اگر جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ستر عورت یہ شرط ہے، یعنی شرائط نماز میں سے ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ستر یعنی اپنے جسم کو چھپانا لازمی ہے، شرط میں سے ہے، اگر تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مجبوری آ جائے اور کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس ستر چھپانے کے لیے، جیسے یہ تو شرط ہے لیکن ستر چھپانے کے لیے پھر کتنے کپڑے ہونا لازمی ہے کہ بندہ اتنے کرے گا تو اس کی اگر مجبوری کی حالت میں ہے تو مجبوری کی کنڈیشن کیا ہے، کون سی مجبوری ہے اور کہاں تک کیسا کپڑا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ حالات حاضرہ کے مطابق دیکھا جائے تو صرف 2 کپڑے یعنی قمیض اور شلوار وغیرہ ہو تو بندے کا ستر چھپ جاتا ہے اور اس لیے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن دور رسالت میں کپڑوں کی کمی تھی، اتنے انسان کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو اس ٹائم پر بھی اگر کسی کو مجبوری لاحق ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس متعلق بھی حکم ارشاد فرماتے تھے کہ تم کیا کرو، اگرچہ تمہارے پاس 2 کپڑے نہ ہو، کیا کرو 1 کپڑے میں گے تب بھی تمہاری نماز ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 1 کپڑے میں لپیٹ کر نماز پڑھتے دیکھا، اس کے کناروں کو اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے 1 کپڑے میں یعنی پورے جسم کو لپیٹا ہوا تھا اور اسی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حکم شرع یہ ہے کہ اگر 2 کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تب بھی نماز قضا نہیں کرے گا، 1 ہی کپڑے میں نماز پڑھے گا، اپنے جسم کو لپیٹ دے گا۔ ہاں اس میں یہ صورت ہے کہ یہودیوں کی طرح جیسے انسان کپڑے پہنتا ہے نا، تو کپڑے پہننے کے لپیٹنے کے بہت سارے طریقے کار ہیں، تو شریعت ہماری اس اعتبار سے بھی ہماری یہ گائیڈ کرتی ہے کہ جس طریقے سے یہودی کپڑے لپیٹتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، وہ طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپناؤ تاکہ یہودیوں کے ساتھ موافقت نہ ہو جائے بلکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے۔ جیسے آپ نے سن رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قریب سے گزرے تو ایک یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس شکرانے کے اعتبار سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے بنسبت زیادہ قریب ہوں، تو حکم دیا کہ اے صحابیوں تم بھی روزہ رکھو۔ ہاں اب یہ جو روزہ رکھتے ہیں اس کے 1 دن پیچھے تم رکھو روزہ یا اس سے 1 دن آگے روزہ رکھو تاکہ یہودیوں سے کیا ہو جائے، مخالفت ہو جائے۔ اسی لیے یہ جو کپڑا اگر عذر ہے، دوسرا کپڑا نہیں ہے، تو اپنے جسم پر لپیٹ کر بھی نماز پڑھو، لیکن اس طریقے سے کپڑا نہ لپیٹو جس طریقے سے یہودی کپڑا لپیٹتے، اس اعتبار سے بھی کیا ہو جائے، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تم نماز پڑھو لیکن یہودیوں کی کھلم کھلا مخالفت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔